سلطان نورالدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نورالدین کہتے میں ایک دن سویا، کہتے مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ محبوب ملے اور حضور نے مجھے دو لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے، بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5,000 5,000 فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہ تو نہیں گیا؟ نے کہا جی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہاد ہی جہاد، بہت بڑے سپہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد، بڑے بھولے بالے، بڑے اللہ والے۔ ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی؟ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہیں، لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے، یہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے ہیں، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملات، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی۔ وہ کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے۔
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا، مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بکھیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں، ہر حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے ایک دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے تھے، معاذ اللہ تعالی۔ لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونک آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا، پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن، پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کریں۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی۔ چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں،
اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں۔ تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیہ، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، اگ گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا۔ 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے۔ اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو اکٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو۔ وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو۔ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ، اسلام کی مخالفت کر دیں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی
मुनफाद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है। भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक में पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे। एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं, बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद की गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुवत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी गवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबा, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर। एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है, साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे, यहाँ गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाजें, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई। एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर। 21 घरों में घूमती हुई वो सीरी फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तू नहीं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी भी इसने भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से। अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया, फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते हैं जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया, जहां एक फल नहीं होता था वहां आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, और फरमाते ये सारी सजदों की बरकत, ये रब की बंदगी की बरकत है जी, उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने की मुसलमान तवज्जो नहीं करता, तवज्जो नहीं। जाग रहे हैं आप हजरात?
یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال ہے کسی بھی نہیں ہونا مسجد۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں، میں تجھے برکت دوں گا میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے، تنے تنہا، حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ گئے، بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت۔ صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے، کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کی، حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں،
یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئے. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں. حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی. پھر دعا ہوئی, پھر التجا ہوئی. حضرت جبریل آئے, کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا, میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے, میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا. میں نے 40 سال تیری نوکری کی, قبول فرما لینا, قیامت میں رسوا نہ کرنا. وہ شخص کہتے بزرگ کہتے ہیں میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے, تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر, اللہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا گناہگار ہے, رو رہا ہے. کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا. یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے. اب دیکھو نا, راتی ساری کر زاری نیند اکھاں کی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی, تیرے دین کی نوکری کو 2-4 دن کی, چل زیادہ نہیں, تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے. قبولیت کا خوف, قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں, اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال, اور کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, بچا جائے. ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا, لفظ اگر آوارہ ہو, جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی. اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے, ان کے جملوں سے خوف آتا ہے, ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, لیکن زبان سے تیر برساتے. ان کے جملے نہیں ہوتے, ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے. ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے. بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا, تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے, اسے جا کے کہہ دو. وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا, اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے, نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر, تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی. تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا, زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں, ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں, ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں, لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا, او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا. آپ نیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے. آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے. آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں, فلانا بانٹتا کچھ نہیں. کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ او جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا, یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے. اتنی بڑی جرت, اتنی بڑی بات. تو کون ہوتا ہے رب کی جنت اور کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے, وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے. باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو کون ہوتا ہے؟
تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا، اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا، کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے۔ فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے ہی پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ تو میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟
تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے. تو امام باقر رو پڑے, کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے, کس کی بات کر رہا ہوں, حسین ابن علی کے بیٹے, کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادہ, پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے. وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں. فرماتے تھے نہیں, اگر تو دینے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے, میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ. فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے, بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا, خود نہ جانا, بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا, سامنے نہ آنا, پیچھے. میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں, اس سے نیکیاں. اور پھر ایک اور بات, دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی, یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا, کشادہ ہونا, کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے. دل میں بوجھ ہو, عداوت ہو, حسد ہو, لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ. اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں, وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا. حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. دو مسلمانوں کے, دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں, نیک اعمال ہے, نیکی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے, گھٹن ہے, عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو, یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں, اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی, اختلاف کہاں نہیں ہوتا, لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا ہے بھائی نے, کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار, کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم. رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال, روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ, فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے, جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ. لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے. تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے, پہلے یہ والا کام کر. لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو, سینہ بغض سے بھرا ہوا ہو, تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے, فرمایا نہیں قبول کریں گے. امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا. تو امام صاحب ہنس پڑے, کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا, تو حقدار تھا. جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے. تو کہتا میں تو پتہ کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں, اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے, رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. تو ڈھونڈتا اور ٹٹولتا پھرتا ہے. قرآن مجید نے کہا بڑے بڑے صدقے دینے والوں, خیرات کرنے والوں, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں, ایک بات کا خیال رکھنا, تم نے دیا بندے کو ہے پر دیا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کر لینا. اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. کس طرح؟ بالمن والاذی,
فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کر لینا، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر لینا، اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا، بالمن والعذا۔ یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں۔ جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے۔ بالمن والعذا، تم نہ احسان جتلا کر والعذا اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا۔ تمہارے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے، بہن غریب نہیں ہے، ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے، ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر۔ اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نہ کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا، اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ، اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی۔ احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف، غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے۔ سب روگاں دا روگ محمد یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ احسار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں، وہ صرف پھر آ گئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ تو امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو محلے تھے یہودیوں کے، یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، مدینہ منورہ۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں، اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لی، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے فرمایا انصاریوں، بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ، دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں، کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہا حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम रो पड़े, या रसूलल्लाह आप क्यों रोते हैं? फरमाया तुम्हारा ये भाईचारा कायम रहा तो अल्लाह इस्लाम को बड़ी कुव्वतें अता फरमाएगा, अल्लाह ताकतें देगा इस्लाम को। अगर तुम्हारा ये रंग कायम रहा, ये अंदाज, मेरे गुलामों तुम्हारे ये तौर तरीके, एक भाई कहता है दूसरे को, दूसरा कहता है तीसरे को। अर्ज ये करने जा रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया उम्मत को। फरमाया देखे ना कितने बड़े लफ्ज हैं। ये नहीं फरमाया दोज़ख में जाएगा, ये नहीं फरमाया कि उसे जहन्नम की सजा मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसे मोमिन मानता ही नहीं, मैं उसे मुसलमान अपना मानता ही नहीं। हुजूर किसे? फरमाया जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है। मैं मोमिन ही नहीं मानता। सजा तो तब मिलेगी ना कि जब मैं किसी सजा का ऐलान करूं। मैं मानता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं। खुद पेट भर के खा रहा है, हमसाया उसका भूखा, मैं नहीं मानता। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई, मैं मानता ही नहीं उसे। और मेरे हबीब पाक इतने बड़े लफ्ज हदीस में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इतने बड़े जुमले कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी। या अल्लाह ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, ना तू बीमार होता है। ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती। मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के लिए मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाये ममालिक में जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं। हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा एसएचओ हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए, उंगली को कट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए कट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली की दर्द है, उंगली जाने उसका काम जाने। ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चल डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए। ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं क्यों तड़पूं, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है, डॉक्टर साहब का पता करना है तो कान कहते हैं मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहती है मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने। ऐसा होता है। पैर एहतजाज करते कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं क्यों चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने। ऐसा होता है भाई। मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है। तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाने। एक जान है ना, दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। फट्टे पे बातें होती हैं इस मौजू पे, असेंबली पे गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, आपकी सूबाई असेंबलियां इस मौजू पे बोली हैं, आपके काउंसिल इस मौजू पे बोले। हम तो अपनी अपनी सियासत, अपने अपने तमाशे, अपने अपने चक्करों में लगे हुए। वो दरिया के अंदर सिसकते मुसलमान, बंगाली कहते हमारे नहीं, बर्मी कहते हमारे नहीं, पाकिस्तानी कहते हमारे नहीं, तुर्की कहते हैं। वो किसके हैं? वो किसके हैं? वो अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, क्या हमें क्या गर्ज है, वो जाने उनका काम जाने। ये जब तेरे पैरों तक आग आएगी फिर तुझे पता चलेगा ये बड़ी सख्त आग है। आज जिस काफर ने बर्मा पर अरसा दराज तंग किया, मुसलमान थोड़े थोड़े मुफाद लेने की खातर ना, बनु अब्बास और बनु उमैया की जंग चल रही थी। बनु अब्बास जो थे वो गालिब आ गए, बनु उमैया जो थे उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो ईसाइयों ने बनु उमैया से कहा कि हम तुम्हारे साथ ताबुन करते हैं, हम तुम्हारे साथ ताबुन करते हैं और बनु अब्बास पे गलबा पाकर तुम्हें हुकूमत दिलाते हैं। बनु उमैया बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे बादशाही के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी काफिर की मदद की जरूरत नहीं,
हम जितना मर्जी लड़े लेकिन काफिरों के हाथों बनु अब्बास को मरवाने को हम तैयार नहीं है। मैं खबरदार, तुम्हारा आपस का मामला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम्हें इजाजत नहीं देते, तुम अंदर कूदो और कूद करके तुम फसादात पैदा करो और मुसलमानों के अंदर तकसीम करो। मेरे दोस्तों, मुसलमान को सोचना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए।